السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. گڈ مارننگ. چائے، کافی، گرین ٹی، بنانا شیک وتھ پینٹس، وٹ ایور یو لائک، جس سے بھی دن کا آپ آغاز کرتے ہیں. یا کھاتے ہیں پراٹھے تیل میں چپڑے ہوئے یا تیل کم، کیونکہ ہم نے کل سیگمنٹ بھی اس پہ کیا تھا. تو آپ نے پینٹ شیک صبح صبح کون پیتا ہے؟ میں پیتا ہوں، واو، ڈیلی بیسس پہ پیتا ہوں. مجھے پسند بہت ہے. مجھے تو بڑا ہیوی لگتا ہے وہ. اچھا مجھے پسند ہے. ناٹ پینٹ بٹر شیک نہیں، بنانا شیک وتھ پینٹس. واو، پینٹس ایسے منہ میں آتے ہیں، مزے مزے کے لگتے ہیں. تو میں تو دن کا آغاز اسی سے کرتا ہوں. اور اس کی جگہ بادام بھی ہو سکتے ہیں. مجھے پینٹس پسند ہے. ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، کوئی ڈرائی فروٹس بھی ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن اچھا اگر میں خود بناؤں تو پھر میں یہ کرتا ہوں، میں تمام نٹس ڈالتا ہوں، وہ شیک ہو جاتے ہیں. صرف پینٹس اوپر سے میں ڈالتا ہوں تو مجھے اچھے لگتے ہیں. پینٹس مجھے ویسے ہی پسند ہے. اور مجھے وہ کشمیری چائے یاد آ رہی ہے جس کے اوپر بہت سارے نٹس ہوتے ہیں، پنک کلر کی. کیا وہ چائے ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ابھی چائے ہے، ویسے ہم ایسے ترسیم. اور اس کا رنگ بالکل پنک نہیں ہے. یہ پنک نہیں ہے، نارمل ٹی ہے. نارمل ٹی ہے، لیکن جو پنک ٹی ہے نا آج کل تو ویسے انسٹنٹ پنک ٹیز بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. پہلے آپ کو بہت زیادہ اسے پھینٹنا پڑتا تھا، پھر رنگ آتا تھا، لیکن ابھی تو انسٹنٹ آ گیا. دودھ گرم کریں وہ ڈالیں یا پانی میں صرف ڈالیں تو وہ رنگ بھی اچھا ہوتا ہے. یہ نہیں ثابت یہ ہوا کہ پھینٹی لگے تو رنگ آتا ہے، ایسے نہیں آتا. نہیں، میں نے کہا اب تو پھینٹی کے بغیر بھی رنگ آ جاتا ہے. اب تو حالات بدل چکے ہیں. اینی ویز پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرکٹ کی کر لیتے ہیں. اور انگلش ٹیم جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، کل سے پریکٹس سیشن کا ان کا آغاز بھی ہوا تھا. تو اس سے متعلق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ پاکستان ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ ٹیم کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ پاکستان میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2005 کے بعد ہو رہی ہے. دونوں ٹیمیں اور شائقین ان کے لیے یہ سیریز ایک تاریخی موقع ہے. سیریز کے انعقاد میں برطانوی ہائی کمشنر سمیت تمام متعلقہ لوگوں کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہیں. بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دلچسپ سیریز کے منتظر ہے. 17 سال کے بعد ایک ٹیم پاکستان آئی ہے. بڑا وارم ویلکم کیا ہے پاکستان نے، تمام پاکستانیوں نے، نہ صرف ٹیم نے بلکہ عام شہریوں نے بھی. سب لوگ پر امید ہیں کہ بڑے اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات جو انگلش ٹیم کے پاکستان آنے پہ ہوئی ہے، دیکھیں پاکستان میں کوئی آیا اس کو احساس ہے کہ پاکستان کس مشکل دور سے گزرا ہے. انگلش ٹیم کے جو کپتان ہے بین سٹوکس، انہوں نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ایک سٹیپ لیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ سیریز کی جو میچ فیس ہے وہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کریں گے تاکہ وہاں پہ بحالی کے لیے کام کیا جا سکے اور جو لوگ وہاں پہ مشکل میں ہیں ان کی مدد ہو سکے. اور انہوں نے کہا کہ کرکٹ نے مجھے میری زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، یہ صحیح وقت ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے جو کرکٹ سے بڑھ کے. اور اس پر وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا سراہا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ سیریز کی فیس پاکستان کے سیلاب زدگان کو جو عطیہ کی جا رہی ہے، جو اعلان کیا گیا ہے، اسے انسان دوستی کی عظیم برطانوی روایت کا مظہر وہ قرار دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا مصیبت زدہ انسانیت کے لیے ہمدردی تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ انگلش کپتان بین سٹوکس کی جانب سے اپنی پوری ٹیسٹ سیریز کی فیس پاکستان کے سیلاب زدگان کو عطیہ کرنا، یہ اعلان انسان دوستی کی عظیم برطانوی روایت جس طرح میں نے کہا کہ مظہر ہے، یہ انہوں نے قرار بھی دیا. تو یہ بڑی اچھی خبر تھی جس کو ہم نے سوچا کہ آج پروگرام میں سب سے پہلے ذکر بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہمارے پاس ہیں. اور آرمی چیف آج ظاہر ہے ایک بڑا اہم دن ہے. آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب آج اب سے کچھ دیر بعد ہونی ہے. لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آرمی چیف. ان کی بڑی فوج کی قیادت کرنے پر آج آخری دن ہے. آج سبکدوش وہ ہو رہے ہیں اور ان کا جو کیریئر ہے 6 سال کا، اس پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے. عاصم رضوان ہمارے نمائندے ہیں، آئیے مل کر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سبکدوش ہونے والے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے 4 دہائیاں قبل 1978 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی. جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق غازی یا شہید کے سلوگن کی حامل انفینٹری کی بلوچ ریجمنٹ سے ہے. انہوں نے ایک طویل عرصے تک پاکستان اور بھارت کے مابین دیرینہ حل طلب قضیے کشمیر کو 2 حصوں میں مصنوعی طور پر تقسیم کرتی لائن آف کنٹرول پر کمان کی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے میجر جنرل کے رینک پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کی قیادت کی. لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر انہوں نے لائن آف کنٹرول کی ذمہ دار 10 کور کی بھی کمان کی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھی خدمات انجام دیں. انہوں نے جنرل راحیل شریف کے بعد 2016 میں پاک فوج کی قیادت سنبھالی. ان 6 برسوں میں پاکستان دفاعی، داخلی اور معاشی بہت سے چیلنجز سے کامیابی سے نبرد آزما ہوا. جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے پلوامہ کے بعد بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور اسے دشمن کی ہزیمت میں بدل ڈالا. وار ٹرافی کے طور پر ہندوستان کے ایک ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا گیا اور اس کے جہاز کو مار گرایا گیا، جسے بعد ازاں جذبہ خیر سگالی
के तहत रिहा कर दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दूसरी जंग अजीम के बाद गिरफ्तार होने वाले सीनियर तरीन रैंक के जासूस कमांडर कलभूषण सुधीर यादव की सजाए मौत की तौसीक की। उन्हीं के जमाने में दहशत गर्दों की बहकनी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयाँ की गयी। मुआशी महाज पर फैटफ का मामला दरपेश हुआ तो जनरल कमर जावेद बाजवा के ही जमाने में जनरल हेडक्वार्टर्स में एक मेजर जनरल की सरबराही में खुसूसी सेल कायम किया गया और फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का इखराज मुमकिन हुआ। टिड्डी दल, कोरोना और सैलाब जैसी कुदरती आफात ने पाकिस्तान को आन घेरा तो जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के दुखों के मुदावे के लिए आगे बढ़ी और इन कुदरती आफात के भंवर से पाकिस्तान को कामयाबी से बाहर निकाला। फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हजारों शोदा की कुर्बानियां हैं जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की कामयाब अस्करी सफारतकारी से दोस्त मुल्कों के साथ पाकिस्तान के दिफाई रवाबित और ताल्लुकात में मजीद वुसअत आई। उन्होंने तारीख के एक मुश्किल दौर में पाक फौज की क़यादत की। पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में सम्मत का तयन हुआ। सम्मत का तयन हुआ और एक कामयाब 6 साला दौर के बाद सुबकदोश हो रहे हैं आज जनरल कमर जावेद बाजवा और कमान केंद्र संभालेंगे आज जनरल आसिम मुनीर। कुछ ही देर में इसके लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा और अपने व्यूअर्स को बराह रास्त भी दिखाएंगे। अभी ज़रा बात कर लेते हैं आज के दिन की मुनासबत से। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती का दिन है आज और फ़लस्तीनियों से एकजहती का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। एग्जैक्टली और कई अशरों से जारी फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला आज भी रुका नहीं है, थमा नहीं है, वो जारी है। फ़लस्तीनी अवाम इसराइली रियासती दहशत गर्दी के हाथों अपनी सरजमीन पर यूँ कहना चाहिए कि कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज सेमिनार्स भी होंगे, तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा ताकि जो आलमी ज़मीर है इसको झंझोड़ा जा सके, जगाने की कोशिश की जा सके कि जिस तरह वहाँ पर मुश्किल की घड़ी है, जिस तरह वहाँ पर दुख है, जिस तरह वहाँ पर गम है, जिस तरह वहाँ पर जुल्म सितम का पहाड़ गिराया जाता है, उस पर आज ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी। बिल्कुल बात होनी भी चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी ममालिक खत्ते में इन्फ्लुएंशियल हैं वो किसी कमज़ोर मुल्क पे जितना मर्जी जुल्म करते रहे दुनिया खामोश रहती है क्योंकि इकनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। कोई भी बड़ी इकोनॉमीज़ होती हैं तो उनसे दुनिया बात करने से कतराती है, हिचकिचाती है। कश्मीर में जुल्म की दास्तानें हम देखते हैं, फ़लस्तीन में देखते हैं। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती का दिन मनाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस पैदा हो, लोग उठें, आवाज़ उठाएं और इंसानी हुकूक के वो इदारे जो नज़र रखते हैं तमाम नाइंसाफ़ियों पर, उनकी नज़रों से कैसे ओझल रह सकते हैं वो ममालिक जहाँ पे मुसलमानों पर, इंसानों पर जुल्म व सितम हो रहा हो। एनीवेज़ आज फीफा के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि फीफा में मैचेस का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाने हैं और इसमें जनाब ग्रुप ए में पहला मैच एक्वाडोर और सेनेगाल के दरमियान होगा जबकि दूसरे मैच में मेज़बान कतर और नीदरलैंड्स की टीमें होंगी आमने सामने और दोनों मैच आज रात 8 बजे होंगे। एग्जैक्टली मैं ज़रा कल की क्विक अपडेट दे दूं क्योंकि हमने कल ये तो बताया था कौन कौन से मैचेस होने हैं, लेकिन किस मैच में किसने कामयाबी समेटी और कैसे। लेकिन उससे पहले ग्रुप बी के जो मैचेस होने वो भी चलें ग्रुप बी के मैचेस बता देते हैं अगर आपको लिखे हुए हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल वेल्स और इंग्लैंड, एग्जैक्टली वेल्स और इंग्लैंड का मुकाबला होगा और दूसरा मैच होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान और ये दोनों मैच रात 12 बजे होंगे, पहले 8 बजे फिर 12 बजे। फिर 12 बजे तो आज 2 मैचेस हैं, वैसे कल तो 4 मैचेस हुए थे तो उनका कोई अपडेट शेयर कर लेते हैं। और उसमें स्पेन और जर्मनी इसके दरमियान जो कल पहला मैच हुआ उसमें एक एक गोल से बराबर रहा है। उसके बाद ग्रुप जी का जो मैच है इसमें ब्राज़ील ने सख्त मुकाबले के बाद स्विट्जरलैंड की टीम को 1-0 से शिकस्त दी है और प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में रसाई हासिल कर ली है। मैच में ब्राज़ील की जानिब से वाहिद गोल कासिमेरो ने 83वें मिनट में किया था। वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की टीम लास्ट 16 में यानी लास्ट 16 टीम्स हैं उसमें पहुंचने वाली दूसरी टीम है। इससे कबल फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि कल 4 मैचेस थे, आज भी 4 है, आज भी 4 ही है। वो जो ग्रुप ए वाले मैचेस हैं आज 2 क्यों है? एग्जैक्टली आज जो पहले 2 मैचेस हैं उसमें जनाब मेजबान कतर और नीदरलैंड्स की टीमें होंगी और एक मैच होगा एक्वाडोर और सेनेगाल के दरमियान। ये दोनों मैचेस होने हैं 8 बजे और जो 12 बजे मैचेस होंगे उसमें होंगे जनाब वेल्स और इंग्लैंड, इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान मैच होगा। तो ये जबरदस्त किस्म के मैचेस होंगे। और अभी कुछ ट्रैवल एडवाइजरी की खबर है हमारे पास। ट्रैवल एडवाइजरी की खबर है या कि अच्छी खबर है कि जो यहाँ से कनाडा जाने के
خواہش مند افراد جو پہلے ویزا لگوانے کے لیے UAE جاتے تھے کیونکہ ایمبیسی وہاں تھی، اب ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ایمبیسی وہاں سے اسلام آباد منتقل ہو رہی ہے، ویری سون یہ ہو پائے گا. اور یہ ظاہر یہ ایسی خبر ہے کہ اس پر ہم اس لیے بات کریں کہ لوگ بڑا انتظار کرتے تھے کہ یہ ہو جائے، بیکاز ظاہر پہلے خاصی مشکل تھی. پلس ایک اس میں ایشو یہ بھی تھا سلمہ کہ وہاں پر سٹاف زیادہ انڈین تھا اس ایمبیسی میں، اور اس وجہ سے بھی یہ رائے تھی لوگوں کی کہ چونکہ سٹاف انڈین ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا، UAE کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے، امیگریشن حکام نے یہ کہا ہے کہ آنے والے جتنے بھی مسافر ہیں ان کو پاسپورٹ ہولڈر کے سنگل نام کے ساتھ والد یا خاوند کا نام ہونا لازمی ہے. یعنی سنگل نام پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے، یا والد کا نام ہونا چاہیے یا خاوند کا نام ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ پر سنگل نام اندراج پر مسافروں کو UAE ایئرپورٹس پر امیگریشن نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی، لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کر چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. اور ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ ہے جناب سردیوں سے متعلق. اور سردیوں میں ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں نا کہ کھانے پینے کی روٹین بھی خاصی مختلف ہو جاتی ہے. مختصر نہیں ہوتی، مختلف ہی ہوتی. مختصر تو بالکل نہیں ہوتی، طویل ہو جاتی ہے. آپ کی ویسے بھی نشستیں بھی طویل ہو جاتی ہیں اور کھانے پینے بیٹھے ہی دل کرتے گپ شپ بھی چلتی رہے، روٹی شوٹی بھی چلتی رہے، وزن شزن بھی چلتا رہے. ہاں، پینٹس تو آپ کو پتا دن کا آغاز پینٹ سے ہو رہا ہے، ہمارا اختتام بھی پینٹ سے ہو رہا ہے. تو ہم بلکہ کسی دن کوشش کریں گے صرف پینٹس پہ بات کریں کہ کیا پینٹ سے کولیسٹرول تو نہیں بڑھتا. اس کے لیے ہمارے ٹیبل پہ پینٹس ہونا ضروری ہے. اچھا، ہم کھائیں بھی اور تاکہ ہمیں پتہ کتنی کھانی چاہیے. اتنی سی. ہاں، لیکن آج پینٹس کی بات ہم زیادہ نہیں کر رہے، وہ اب کسی اور دن کریں گے. آج ہم مچھلی کی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے فش سیزن ہے نا. ونٹر سیزن مینس فش سیزن، جس میں لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے گھر لا کر یا چاہے بازار جا کر جہاں پر بھی مچھلی تلی جا رہی ہے، اس کا باربیکیو ہو رہا ہے، وہ جا کے ٹرائی کریں. تو ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ مچھلی کی مانگ میں ہوا ہے اضافہ. موسم سرما میں مچھلی کی مانگ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور مچھلی فروشوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. پشاور کے تاریخی گھنٹہ گھر بازار میں تازہ مچھلی کے کاروبار سے وابستہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تقریباً مچھلی کی 20 اقسام موجود ہوتی ہیں جو زیادہ تر سندھ، پنجاب اور بلوچستان سے آتی ہیں. پوری KPK میں جو فریش مچھلی وہ صرف گھنٹہ گھر میں ملتی ہے. اس میں ہر قسم کی مچھلی ہوتی ہے، سلور وغیرہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ساری مچھلی ادھر پشاور میں ملتی ہے. ابھی سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں اس کی سیل میں بھی تھوڑی زیادتی ہوئی کیونکہ لوگ آ رہے ہیں ہر دور دور سے جگہوں سے مچھلی کے لیے، اور ان کو اویلیبل بھی ہر ایک کوالٹی کی مچھلی ان کو فریش مل رہی ہے پشاور میں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مچھلی بہترین اور مفید غذا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مچھلی خریدنے کے لیے گھنٹہ گھر کا رخ کرتے ہیں. یہاں نہ صرف تازہ مچھلی دستیاب ہوتی ہے بلکہ عام مارکیٹ کی نسبت ریٹس بھی کم ہوتے ہیں. جی، یہ گھنٹہ گھر پشاور ایک بہت قدیم جو ہے مارکیٹ ہے، فش کی مارکیٹ ہے جو کہ پورے KP میں مشہور ہے، اور یہاں پہ ہر قسم کی ہر نسل کی مچھلی ملتی ہے. اور یہاں کے ریٹس بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مین مارکیٹ ہے، ادھر سے ہی پورے شہر کو اور شہر سے باہر بھی سپلائی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں کے ریٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مچھلی میں وٹامن ڈی، پروٹین اور اومیگا 3 پائے جاتے ہیں جو کہ دل کے عارضے سمیت بہت سی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. چلیں جی، بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ بھی ٹریول ایڈوائزری ہی کہہ لیتے ہیں اس کو. وہ ہماری لوکل ٹریول ایڈوائزری ہے، موسم کی مناسبت سے ہوتی ہے. دھند جہاں پر ہو وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ فاگ لائٹس کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں. تو ایسے میں موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن منار تک، جبکہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. موٹر وے پولیس کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، فاگ لائٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے موٹر وے ہیلپ لائن 130 یا ہم سفر ایپ سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اچھا، اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے سلمہ. سیٹرڈے نائٹ جب پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر اجتماع تھا، جلسہ تھا، اس وقت آئی واز ٹریولنگ اور مجھے موٹر وے سے جانا تھا اور میں جا رہا تھا. ایون آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ فاسٹ لین میں آگے سے گاڑی آ جائے گی، اور فاسٹ لین میں آگے سے گاڑیاں اپوزٹ سائڈ سے گاڑیاں آ رہی تھیں. تو اٹ واز اے نیئر مس. اللہ کا شکر ہے وی ور سیف. لیکن یہ چونکہ ذرا کچھ راستوں کی بندش تھی، کچھ ایسے حالات تھے، تو کہیں سے جس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سے ٹریول کر رہا تھا، یعنی وہاں سے کمیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، ویسے جنرلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تھوڑا سا آدھے کلومیٹر کا فاصلہ بچانے کے لیے لوگ اپوزٹ سائڈ سے چلے جاتے ہیں، ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، جو کہ
خطرناک ہے. نہ صرف خطرناک ہے, کسی کی جان جا سکتی ہے, بلکہ قانون کی پاسداری ہم سب پہ لازم ہے. تو جب آپ قانون دیکھیں, لاز بنائے گئے ہیں, آپ کی سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں, اگر آپ ان کو وائلیٹ کریں گے, نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ رسک میں ڈالتے ہیں. پھر یہ جو بائکرز ہوتے ہیں ہائی ویز پہ جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور سٹنٹس کر رہے ہوتے ہیں, سٹنٹ سے آپ اپنی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں, دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں. بائک کے اوپر لیٹ کے بائک چلانا کوئی بہادری کا کام نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی دھند میں آپ کو ٹریول کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ٹرپ پلان کیا, کچھ بھی کیا, تو کوشش کریں دن کے اوقات میں جائیں, ویدر فورکاسٹ دیکھ کے جائیں, اور کوشش کریں کہ سورج کی روشنی کا انتخاب کریں, تاکہ آپ سورج کی روشنی میں فجر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم کافی ہوتا ہے آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے, تو یہ زیادہ سیف آپشن ہے آپ کے لیے. ایک جملہ کہہ دوں اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو, اس دن چونکہ اجتماع تھا پاکستان تحریک انصاف کا, تو کچھ لڑکے جا رہے تھے اور انہوں نے وہ ذرا اپنے پارٹی کا جھنڈا بھی پہنا ہوا تھا. وہ بائک پر آپ لیٹنے کی بات کریں, وہ بائک پر پتہ نہیں کیا کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو میری بیگم نے کہا ٹائیگر بن, باندر نہ بن. تو مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ بھائی تو ٹائیگر بن جا, اگر بننا ہی ہے تو باندر کی بن کے جا. لیکن یہ بڑا غلط رویہ ہے. تحریک انصاف کے لوگ مطلب پارٹی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ جو بن گیا ہے لوگوں کا, جو آپ کسی تحریک انصاف کے بندے سے لاجیکل بحث کر نہیں سکتے. مطلب آپ اگر بحث کریں کر کے گے, دیکھ لیں, اگلا بندہ شاؤٹ کرے گا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, اس کے پاس لاجک نہیں ہوگی, لیکن وہ سننے کا حوصلہ بھی نہیں رکھے گا. تو یہ جو عدم برداشت ہے, اس کو بھی ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی برداشت پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کو. آپ کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن, دیٹس فائن, دیٹس یور پرسنل چوائس. آپ جائیں, جب ووٹ کا وقت آئے گا, جب انتخابات کا وقت آئے گا, جائیں ووٹ کاسٹ کریں, دیٹس اٹ. اینی ویز اس وقت آپ کو براہ راست ہم لے کر جائیں گے GHQ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہاں پر اس وقت موجود ہیں, اور آج بڑا اہم دن ہے, آج آخری دن ہے ان کا, اپنی کمان وہ سونپ دیں گے نئے آرمی چیف کو. بالکل, ابھی وہ کچھ دیر میں یادگار شہداء پر حاضری دیں گے, پھولوں کی چادر چڑھائیں گے, فاتحہ خوانی ہوگی اور ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا. جنرل قمر جاوید باجوہ 16ویں آرمی چیف تھے, آج اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں, اور آج جنرل عاصم منیر جو ہے وہ کمان کین سنبھالیں گے. بیٹل ہارڈن آرمی کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی, اور ابھی یہی کمان وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سپرد کر دیں گے. بالکل, جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے 17ویں آرمی چیف ہوں گے. 17th آرمی چیف کے طور پر آج وہ کمان کین سنبھالیں گے, ذمہ داریاں سنبھال لیں گے, اور آج ایک پروکار تقریب بھی ہوگی جو اپنے ویئرز کو براہ راست دکھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ذکر کریں, بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق, اور 6 سال انہوں نے جس طرح پاک فوج کی کمان سنبھالی, اور جس طرح علاقائی صورتحال میں پاکستان کی صحیح سمت کا تعین انہوں نے کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. کامیاب ڈپلومیسی کا مظہر رہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد کو جس طرح سے لیڈ کیا, اور جس طرح پلوامہ میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جسٹ بیکاز آف آر بیٹل ہارڈنڈ آرمی, اور جس طرح سے ہم دیکھتے رہے کہ جو بھارت نے کوشش کی, جو ان کے اسپائز تھے, جس طرح سے وہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کی کوشش کرتے رہے, اس کو ہر مقام پر, ہر جگہ پر پاک فوج نے ناکام بنایا. بالکل, ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا گیا, اور جس طرح بے شمار کامیاب آپریشنز کیے گئے, پاکستان کو ہر محاذ پر کامیابی ملی. اپنے عسکری کریئر میں انہوں نے لائن آف کنٹرول کے ذمہ دار 10 کور جو آرمی تھی اس کی بھی قیادت کی, اور ایک زبردست کریئر ہم نے ان کا دیکھا. 6 سال پر محیط یہ کریئر تھا, 44 سال تک انہوں نے عسکری خدمات سر انجام دی ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کے اگر ہم خدمات کو دیکھیں, 1978 میں وہ پاکستان آرمی کا حصہ بنے تھے, پاک فوج میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی, اور اس کے بعد ایک زبردست قسم کا جرنی ہم نے دیکھا. ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے تھا, اور اس کا جو ہے سلوگن ہے غازی یا شہید, اور بلا شبہ ہم نے دیکھا کہ ہر محاذ پر جانفشانی سے انہوں نے اپنی فورسز کو متحرک رکھا, اور جس طرح ہم نے کامیاب آپریشنز دیکھے, جس طرح ہم نے ان کی دفاعی حکمت عملی دیکھی, جس طرح ہم نے کامیاب اسٹریٹجیز دیکھی, نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ہر محاذ پر, ہر سطح پر پاکستان کی کامیابی کے لیے, پاکستان کی دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھرپور خدمات سر انجام دی. دن رات ایک کیا, اپنی فورسز کو, اپنے تمام اداروں کو متحرک رکھا, اور بلا شبہ یہ خدمات تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. اور یہ ضرور ہم ایڈ کریں گے سلمہ کہ ابھی جو ریسنٹلی تقریب ہوئی یوم شہداء کی, یوم دفاع و یوم شہداء, اس پر جو ان کا خطاب تھا بڑا اہم خطاب تھا, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا
کہ فیبرری میں ڈیسائیڈ کر لیا, یہ سوچ کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ آخر کیوں انگلیاں اٹھتی ہیں اس یونیفارم کی طرف, وجہ کیا ہے, کیوں اتنے سوال ہوتے ہیں, کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس فوج کو جو کہ پاکستان میں دفاع کو مضبوط بناتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ فیبرری میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب پاک فوج سیاست میں نہیں شامل ہوگی, اور اس کے بعد سے انہوں نے اعلان بھی کیا اور کر کے بھی دکھایا کہ پاک فوج بالکل سیاست سے الگ ہے. لیکن انہوں نے ایک جملہ بھی ادا کیا, انہوں نے کہا کہ اب سیاستدانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں. بالکل. اور شعیب, جو ہمارے نئے آرمی چیف آج جو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے والے جنرل عاصم منیر, ان کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے جس کا سلوگن ہے لبیک. اور 1971 کی جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 افسران جو ہے وہ ان کا کلیدی کردار رہا. ایک تو میجر اکرم تھے اور اس کے علاوہ میجر شبیر شریف, اور دونوں کو نشان حیدر ملا تھا. اور جنرل اکرم جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں شہید ہو گئے تھے, اور ہم اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور 71 کی وار کا ذکر ہوتا ہے تو میں ان تمام لوگوں کا ذکر کرتی ہوں جو پاکستان آرمی کا حصہ تھے. مائی فادر واز ون آف دیم. تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ ڈپارٹمنٹ ویسے بھی, اور ویسے بھی پاک فوج کی خدمات کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو وہ تمام واقعات ہماری نظر کے سامنے گھوم جاتے ہیں جو ہم نے 1947 میں پاکستان بننے کے بعد سے آج تک جن کا ہم نے ذکر سنایا, جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, چاہے وہ کارگل کی جنگ ہو, چاہے وہ اس سے پہلے جتنی جنگیں گزر چکی ہیں. اور ہمارے یہ سینئر افسران بہت سی جنگوں میں خود حصہ لے چکے ہیں, بہت سی جنگوں کا حصہ رہ چکے ہیں, اور پھر کامیاب اسٹریٹجیز کے پیچھے کہتے ہیں نا, مین بیہائنڈ دا مشین از ویری امپورٹنٹ. دفاعی ساز و سامان بہت سے ممالک کے پاس ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک کے دفاعی ساز و سامان کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو برینز ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ. اور جن برینز کا آپ ذکر کریں سلما, وہ بھلے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے انویسٹ کر رہے ہوں, لیکن جو پالیسی ہے ہماری وہ ہے امن کی پالیسی. ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم یہی کوشش کرتے ہیں خطے میں امن برقرار رہے, اور ہم یہ بھی ضرور دیکھتے ہیں کہ اچھا کون کس طرح سے تیار ہو رہا ہے, تیاری کر رہا ہے مستقبل کی. ہم ایٹ پار رہیں, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. ہماری بری فوج, ہماری فضائی فوج, ہماری بحری فوج, ہم تمام جب افواج پاکستان کا ذکر کریں تو ہم اسی طرح سے اپنے اوپر انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن پالیسی ہماری امن کی ہی ہوتی ہے. فرنٹ کوئی بھی ہو, محاذ کوئی بھی ہو, وہ چاہے ہمارا بارڈر ہو, اور بارڈر میں بھی چاہے ایسٹرن بارڈر ہو, چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, چاہے پھر قدرتی آفات سے نمٹنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے پھر کوئی اور ڈومیسٹک بارڈر ہی کیوں نہ ہو, ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہماری دفاعی صلاحیتوں کس طرح بروئے کار ہم نے لے کر آنا ہے, اور کیسے ہمارے افواج پاکستان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا. جب پاکستان کے دفاع کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کرونا سے بچانے کے لیے, کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے, جس کا مینڈیٹ پاک فوج کا نہیں تھا, لیکن پاک فوج نے ساتھ دیا. پاک فوج نے سول قیادت کا بھرپور ساتھ نبھایا. جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ہم نے دیکھا, وہ چاہے پھر کووڈ-19 ہو جس میں NCOC کا کردار ہو, وہ چاہے پھر ٹڈی دل کا حملہ ہو مختلف اضلاع میں, اس میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کے ایویشن ہو یا دیٹ میٹر, یہ چاہے سیلاب ہو, سیلاب میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا کامیاب اسٹریٹجیز کے ساتھ. ایک شعر بڑا اچھا میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں, لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ایک کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا, ہم امن چاہتے ہیں مگر امن کے لیے گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے, ہم ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی زبردستی ہم پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے ہم بھرپور جواب دیں گے اس کا. اور ابھی جب ہم پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں, فیٹف سے پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی, کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ کا الزام لگایا جاتا تھا. بھارت جیسے ممالک بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے تھے. GHQ میں ایک میجر جنرل کی سربراہی میں فیٹف کے حوالے سے ایک سیل قائم ہوا تھا جس میں دن رات اس پر کام ہو رہا تھا, اور فائنلی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گئے. الحمدللہ ہم نے جتنے بھی جو ہم سے ڈیمانڈز کی گئی تھیں ہم نے ان کو پورا کیا, اور ہم اس معیار پر پورا اترے جو کہ عالمی معیار تصور کیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اور اب یہ دیکھیں نا کہ کس فرنٹ کا ہم ذکر کریں, ہر فرنٹ پہ ہی الحمدللہ کامیابیاں سمیٹی پاکستان نے, ریاست پاکستان نے, بیکاز آف آر ڈیفنس فورسز, جس میں ظاہر ہم بات کر رہے ہیں پاک آرمی کی. اور ان تمام میں ہمیں اپنے
شہداء کو خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے، چونکہ ہمارے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اور مضبوط کیسے ہوتی ہے، ان شہداء کے خونوں سے ہم اس کو مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارے شہداء ان کی وجہ سے آج ہم قائم و دائم ہیں، ہمارے ڈیفنس فورسز ان کی محنت سے، قربانیوں سے، ان کی صلاحیتوں سے آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ بالکل، اور پاکستان کے قائم و دائم رہنے میں جیسے آپ نے کہا کہ شہداء کا کردار ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، وہ تمام شہید جو جنگوں میں اپنی جان دے چکے، اس کے علاوہ ایک جنگ جو ہم نے بارڈر سے ہٹ کے دہشت گردی کے خلاف لڑی، اس میں ہماری کتنی جانیں چلی گئیں، اس میں ہمارے کتنے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا لہو پیش کر دیا، اپنے گھر بار قربان کر دیے۔ نہ صرف عام شہریوں نے قربانیاں دیں بلکہ جو پاک فوج کا کردار تھا وہ نہایت قابل ذکر اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جب ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے تھے تو یہ لوگ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، ہماری حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جب ہم گھر سے باہر پاؤں رکھنے سے کتراتے تھے، جب ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی دہشت گرد حملہ کر سکتا ہے، وہاں پر ہمارے فورسز کے جوان موجود ہوتے تھے اور وہ کسی بھی محاذ پر لڑنے سے کتراتے نہیں تھی، وہ کسی بھی محاذ پہ ہمارے دفاع سے کتراتے نہیں تھے، چاہے وہ اندرونی محاذ ہو چاہے بیرونی محاذ ہو۔ پھر جب ہم بارڈر پہ جنگوں کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہمارے بارڈرز ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، جیسے ہم افغانستان کا ذکر کرتے ہیں، بارڈر پہ جو آمد و رفت ہوتی رہی، وہاں پہ جس طرح بارڈر پہ پناہ لے لیتے تھے دہشت گرد اور جس طرح وہ راستہ بنا لیتے تھے پاکستان میں داخل ہونے کا، وہاں پر باڑ لگانے کا کام وہ بھی پاکستان آرمی نے کیا، وہاں پہ ان بارڈرز کو سیکیور کرنے کا کام بھی پاکستان آرمی نے کیا۔ تو جنرل باجوہ کی قیادت میں ہم نے بہت سی کامیابیاں پاکستان کے نام ہوتے دیکھی ہیں۔ اور جو سلمہ آپ نے باڑ کا ذکر کیا تو ہم ضرور یہاں پہ ایڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ باڑ لگانے کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب بالکل یہ رائے رکھی جاتی تھی کہ باڑ لگائی جا نہیں سکتی، وہاں کے ڈائنامکس ایسے ہیں، وہاں کی ٹیرین ایسی ہے کہ وہاں پر باڑ لگانا ناممکن سا ہے، لیکن یہ کام مکمل نہ صحیح لیکن ایک میجر حصہ، میجر چنک جو تھا اس کو مکمل کیا گیا۔ وہ چاہے پھر کے پی کا بارڈر ہم اس کا ذکر کر لیں یا چاہے پھر ہم بات کر لیں بلوچستان کے بارڈر کی، اس پر بہترین طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ جس طرح سے وہ کراسنگ پوائنٹس کو دیکھا گیا، جس طرح سے بارڈر میں فینسنگ لگائی گئی، یہ بہت اہم تھا۔ بالکل شعیب، آگے بڑھتے ہیں، جو ہی وہ تقریب آئے گی جی ایچ یو کی طرف ہم اپنے ویئرز کے لیے چلیں گے۔ بات کر لیتے ہیں ہمیشہ جس طرح ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اقبال کے افکار سے متعلق، اقبال کے پیغام سے متعلق۔ علامہ اقبال نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی شاعری کی صورت میں، اپنے افکار کی صورت میں ایک تحفہ پیش کیا ہے، یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا۔ دور حاضر میں اقبال کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، شاعری کی بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری، ان کا پیغام، ان کے اشعار ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے ایک پرامن، اعتدال پسند اور روشن خیال اسلامی معاشرے کا تصور پیش کیا۔ بالکل، آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے میرے پروگرام میں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر ہم الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ شکر الحمدللہ۔ سر کوشش ہماری ڈیلی بیسس پر یہ ہے کہ ہم سیکھیں بھی اور یہ بھی پلان ہمارے ساتھ شیئر ہو سکے کہ کس طرح سے آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اقبال سے وہ قریب ہوں، ان کے افکار سے وہ قریب ہوں، ان کی فکری سوچ سے وہ قریب ہوں، نوجوان نسل ہو چاہے بچے ہوں۔ چونکہ ہم بات کریکولم کی بھی کرتے ہیں کہ کیسے اسکول لیول پر، کیسے کالج لیول پر اس کو انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ چاہے آپ سائنس پڑھ رہے ہوں لیکن اقبال ایک لازمی جز ہونا چاہیے آپ کی تعلیم کا۔ کیسے ممکن کر پائیں گے سر ہم یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور واقعی اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس کو نیچے والی سطح تک لے کے جایا جائے، یعنی آپ پرائمری سے لے کے ایم اے تک اور اس سے بھی آگے تک اقبال لازمی کر دیا جائے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو قوم ہے اس کو کس طرح کے نصاب کی، کس طرح کی پیغام کی اور کس طرح کی ضرورت ہے عمل کی، اس سے پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں کہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ خواب کا کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنے گا جو اسلامی ملک ہوگا اور خوددار ملک ہوگا، اس کے پاس خودی کی نعمت ہوگی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خودی ایک ایسی چیز ہے جس کو علامہ اقبال نے صرف ایک لفظ میں ہی بیان کیا ہے۔ خودی ایک لفظ ہے لیکن یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو پوری دنیا پہ حاوی ہے۔ ایسا فلسفہ، ایک لفظ کا فلسفہ، اسی ایک لفظ کے فلسفے کی وجہ سے اسے امام فلسفہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔
تو یہ اقبال کا کام تھا. اقبال نے دیکھیں لفظوں کو بدل دیا, لفظوں کے معنی بدل دیے. یہ خودی جو ہے, خودی کو جس طرح دوسرے شاعروں نے یا ادیبوں نے بیان کیا ہے وہ اور چیز. وہ جو سب سے جو اولین قسم کے شاعر تھے نا, ولی دکنی, انہوں نے کہا کہ خودی سے اولاً خالی ہو اے دل اگر اس شمع روشن کی لگن ہے. اسی طرح سے سر سید احمد خان نے جب اپنے مضامین لکھے تو اس میں لکھا کہ خودی ایک برباد کرنے والی چیز ہے جو چپ چاپ سوئی ہوتی ہے اور خوش آمد اس کو جگاتی ہے. لیکن اقبال نے اس کا دوسرا معنی نکالا, اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا اس لفظ کو. اسی طرح سے ایک لفظ عشق, عشق کو کس طرح سے انہوں نے زمین سے اٹھایا اور آسمان کی وسعتوں تک پہنچا دیا. اس کے بارے میں کہا نا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر نے کہا, سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. یہ کہا میر نے, اور غالب نے کہا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو غالب نے یہ کہا, لیکن اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے یہ کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. واہ کیا بات ہے. اقبال نے عشق کو زمین سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا. تو یہ ہے اقبال کا پیغام. اصل میں اقبال کہتا ہے کہ عشق جو ہے نا وہ جو ایک ردی قسم کی چیز نہیں ہے. عشق بہت ہی مقدس اور پاکیزہ قسم کی چیز ہے, اور عشق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے یا اس کے رسول سے ہو سکتا ہے. عشق کے معنی جو ہیں آپ وہاں تک لے کے جائیں. پھر اسی طرح سے اقبال نے, جیسے یہ خودی کی بات ہو رہی تھی, کہتا ہے خودی کی خلوتوں میں کبری آئی, خودی کی خلوتوں میں کبری آئی, خودی کی جلوتوں میں مصطفائی, زمینوں آسمانوں کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. تو خودی کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے اور اصل معنی اس کے لا کے اتنا وہ عظیم بنا دیا کہ ہم اس کے معنی سمجھنے میں بھی بڑا عرصہ ہمیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس ایک لفظ پر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی جا چکی, لیکن یہ ابھی تک اس کی پوری طرح سے وضاحت نہیں ہو سکی. اور وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہم لوگ جو ہمیں چاہیے, جو پیغام ہمیں چاہیے, اس کے قریب ہم جاتے نہیں, اس سے تھوڑا دور رہتے ہیں. کیونکہ وہ اقبال کو کہتے ہیں جی وہ بہت مشکل پسند شاعر تھے ہیں, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی شاعری کی. لیکن آپ دیکھیں تو ایک ایک لفظ ان کا سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے, لیکن سمجھانے والے ہونے چاہیے, سمجھانے والے ہونے چاہیے. تو وہ سمجھائیں گے تو ہمیں ضرور سمجھ آ جائے گی. سر آپ نے کہا کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے, چھوٹی جماعتوں سے لے کے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والوں تک. سر چند نظمیں اگر ہم, اقبال تو بہت وسیع سبجیکٹ ہے, مطلب اقبال کو ہم سمجھنا شروع کریں تو شاید ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے, ہم اس کو وہاں تک سمجھ نہیں پاتے جتنا کچھ اقبال نے ان ڈیپتھ کہا. اگر ہم چند نظمیں چھوٹی کلاسز میں ہوتی بھی ہیں, بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں, پھر آگے جا کے ایز آپشنل سبجیکٹ اگر ہم اس کو چوز کرتے ہیں, ایک لینگویج بیریئر آتا ہے. بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو فارسی کو نہیں سمجھتے, اور فارسی ابھی تک آپشنل زبان ہے ہمارے یہاں. تو ایک عام آدمی, ایک نوجوان کیسے اقبال کی شاعری کو سمجھے, کہاں سے شروع کرے تو وہ اس حد تک سمجھ سکے اقبال کے پیغام کو جس حد تک سمجھانا مقصود ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اقبال کی جو اپنی کتابیں ہیں نا وہ اس ترتیب سے ہیں کہ ان کو ہم ایک ایک کر کے جب پڑھتے جائیں گے تو وہ سارا کھلتا جائے گا. جیسے پہلے ان کی جو پہلی کتاب ہے بانگے درا, اس کو پڑھیں گے, وہ آسان کتاب ہے بالکل, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچے ہیں, بالکل ان کے لیے. ان کو پڑھیں گے تو ان کی سمجھ میں آتی جائے گی. اس کے بعد دوسری کتاب پڑھیں گے, جی بال جبریل پڑھیں گے تو پھر ان سے آگے والا جو مرحلہ ہے وہ طے ہو جائے گا. اس کے بعد ضرب کریم پڑھیں گے تو اس سے آگے ہم چلے جائیں گے. تو اس طرح سے ہم رفتہ رفتہ اقبال کو سمجھتے ہوئے اس سٹیج پہ پہنچیں گے جو ہمیں چاہیے.
اور یہ بڑا بڑا اہم بھی ہے کہ ظاہر ہے رفتہ رفتہ ہم اس اسٹیج تک پہنچ بھی جائیں، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے کریکولم میں اس طرح پانی بھی پلیز پیجیے گا، پانی میں نے منگوایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے سلمیٰ کہ یہ کتنا اہم ہے کہ سمجھانے والے بھی ہوں، سکھانے والے بھی ہوں، پڑھانے والے بھی ہوں۔ اسکول میں اگر ہم کریکولم میں ایڈ تو کر دیں لیکن استاد وہ نہ ہو جو کمال رکھتا ہو اقبال پر، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے اور گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ممبرز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جو اقبال شناس شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے، اس کمیٹی کی فارمیشن کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو اقبال کے پیغام کو نہیں سمجھتے، جو نا آشنا ہے، وہ آشنا ہو جائیں، وہ سمجھ سکیں کیسے یہ ہو اقبال پائے کا گا، پیغام اس کی کیا سجیشنز ہے۔ ہوتی ہیں اس میں۔ Exactly۔ سر ویسے اسی میکنزم پر کچھ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیسے کر پائیں گے، ذرا ہم کر تو رہے ہیں بات کریکولم اسکول، لیکن کیسے ہو پائے گا، کب تک ہو پائے گا؟ یہ کب تک ہو پائے گا کا جو مرحلہ ہے نا، یہ تو تھوڑا دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف چل پڑے ہیں اور یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ یہ سٹیپ بہت اچھا ہے، اس کی طرف چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہیں گے کہ اقبال تک پہنچنا ہے۔ اقبال دیر سے آتا ہے، یہ کتنی گہری بات ہے، اقبال بلندی دیر سے آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے، آتا ضرور ہے۔ آتا ضرور، کوشش کریں۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے اقبال کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ وہ علی بخش کہتا ہے کہ وہ اپنی شاعری اس وقت کرتے تھے جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھ کے وہ بیٹھ جاتے تھے قرآن پاک لے کر، اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اسی عالم میں وہ شعر کہتے تھے۔ اور وہ شعر جو بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو قرآن پاک کے صفحات ہیں نا، وہ گیلے ہو جاتے تھے ان کے آنسوؤں سے، اتنا روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ اسی لیے کہ ہم کیسے ہیں اور قرآن کیا چاہتا کیا کہہ رہا ہے، تعلیمات کیا ہیں اور ہم کتنا دور ہیں، کدھر پھیر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے بھی جاتے تھے اور اس پر اشعار بھی کہتے تھے، اور اسی لیے جو وہ کہتے ہیں کہ اشعار ان کے قرآن پاک کا عکس اسی وجہ سے ہیں، بالکل عکس ہیں۔ تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفات تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے وہ مجھے پسند کرے، میری اطاعت کرے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول پاک کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں سے فرما دیں کہ جب تک میری اطاعت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکو گے، اور ہم اللہ تعالیٰ تک جب پہنچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رسول کو بھی پہچان لیا ہے، اور وہ خودی بھی ہمارے پاس آ گئی، جس خودی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خودی جو ہے نا، آپ خودی جو ہوتی یہ اپنی پہچان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اپنے خالق کی پہچان ہے، بالکل یہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی لیا گیا ہے اور حدیث میں بھی ہے، بالکل صحیح۔ یہ ہے۔ اور سر جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں، اس دور کو دیکھتے ہیں، ذرا اس میں ایک جو پہلا ہمارے پاس ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک ایسا خیال، ایک ایسا تصور پیش کیا کہ الگ ریاست ہو، الگ ملک ہو، وہ معاملہ آج تو نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اقبال کی شاعری ریلیونٹ کیسے ہے؟ آج ان کی شاعری جو زیادہ ریلیونٹ ہے، اوکے، وہ اس لیے کہ جو میسج وہ دے گئے تھے اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کو دیکھنا ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں، جتنے ہمارے کام سوری ہیں، ٹو انٹرپٹ یو سر، جیج کے لیے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو براہ راست، جہاں پروقار تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اقبال کے تصور پر بات ہو رہی ہے، ان کے خیالات پر بات ہو رہی ہے۔ اقبال نے اسلامی معاشرے کا ایک تصور پیش کیا، ایک ایسا معاشرہ جو پرامن ہو، اعتدال پسند ہو۔ وہ تصور کیسا تھا؟ اس تصور تک پہنچنے سے پہلے ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا، جیسے قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ چونکہ قرآن پاک پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو یہ چیزیں جب ان کی زندگی میں تھیں تو انہی سے انہوں نے آگے بات بڑھائی ہے، انسپریشن یہی، انہی سے ہی۔ تو
جو پاکستان کا قیام ہے نا، پاکستان کا ہم کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور بیان کیا تھا 1930 میں جب خطبہ الہ آباد تھا. لیکن جب ہماری جو ریسرچ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب 1901 میں دیکھا تھا. اوکے. 1901 میں ایک چھوٹا سا کوئی مدارس میں ایک کیا کہتے ہیں چھوٹی سی گیدرنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو، جو مسلمانوں کا ملک ہو. اس میں کہا، پھر انہوں نے 1903 میں بیان کیا، یہی بات بیان کی کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے ہو اور جس میں مسلمان پنپ سکیں، آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں. پھر انہوں نے، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کی کتاب ہے نا بانگ درا، اس میں ایک نظم ہے 1907، اس کا عنوان 1907 ہے، اس میں پھر بیان کیا یہی بات اپنی نظم میں. اوکے. انہوں نے کہا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، واہ. ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اور سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ طوفان سے پار ہوگا. واہ کیا بات. یہ انہوں نے اس میں بیان کر کے واضح کر کے دیکھے نا. تو اس وقت اس میں جب پھر 1930 تک جب ہم پہنچتے ہیں تو 1930 میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایک معاشرے کی تکمیل، ایک معاشرے کی تشکیل، ایک ایسا ملک بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں جو فلاں فلاں علاقوں پر مشتمل ہوگا اور اس میں مسلمان ترقی کر سکیں گے، مسلمان آگے بڑھ سکیں گے. یہ انہوں نے اس میں بیان کیا تھا. تو یہ بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے یہ سارا سلسلہ وہاں تک پہنچا جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے خود ہمیں طریقے بتائے کہ مجھے سمجھنے کے لیے اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں، اس طرح سمجھتے جائیں، اس طرح پڑھتے جائیں، اس طرح لکھتے جائیں. بالکل صحیح ہے. یہ اور جس طرح اقبال ہر دور کے لیے، ہر خطے کے لیے ریلیونٹ تھا، ہے اور رہے گا. اگر ہم انہیں کہتے رہے شاعر مشرق، وہ تو ویسٹ میں بھی اتنے ہی مقبول ہوئے. شاعر مشرق دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک عالم دین نے یہ بات لکھی ہے. وہ لکھی ہے کہ وہ جب مشرق سے مغرب میں گئے ہیں اور مغرب کی تہذیب کے اندر ڈوب گئے، اس طرح سے اس کو سمجھا ہے، اس طرح سے اس کو پڑھا ہے کہ جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہ ایک جو بڑے بڑے عالم دین یہاں ہیں نا موجود، ان سے بھی بڑے عالم دین تھے وہ کیا بات. جب وہ وہاں سے باہر نکلے ہیں. تو یہ ان کی ایک کمال ہے ان کی زندگی کا، یعنی شخصیت کا یہ پہلو بھی. شخصیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ عالم دین جو جتنے ہیں سب بڑے اچھے ہیں، سب بڑے قابل قدر ہیں، لیکن جب وہ ان کو پڑھ کے نکلے ہیں نا، اس تہذیب کو اچھی طرح دیکھ کے سمجھ کے نکلے ہیں، تو وہ ان سارے عالم دین جتنے تھے ان سے بڑے عالم دین بن کے نکلے. سر اقبال اور قائد اعظم نے ایک بات جو مشترک تھی کہ دونوں نے ویسٹ کا کلچر دیکھا ہوا تھا، وہاں کا رہن سہن سب دیکھا ہوا تھا، اور بر صغیر پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ بھی ان کے علم میں تھا، وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ دونوں رہنما متفق ہو گئے کہ اب ایک علیحدہ مملکت کا قیام بے حد ضروری ہو گیا ہے؟ تو یہیں سے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 1930 تک تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. 1930 میں جب یہ اس وقت جو قائد اعظم تھے نا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں کی سیاست جو تھی نا بر صغیر کی، اس سے کچھ بیزار ہو چکے تھے اس وقت تک، اور اس کو چھوڑ کے پھر جا کے لندن میں بیٹھ گئے تھے کہ جی نہیں میں اس میں نہیں دخل دینا چاہتا. لیکن علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کے بغیر مسلمانوں کا جو ہے نا یہ ترقی کا راستہ نہیں کھول سکتا. آپ یہ جو طوفان اس وقت آ رہا ہے اس طرف سے، مشرق کی طرف سے، اس کو روکنے کا صرف آپ کے اندر ہی حوصلہ ہے اور دوسرے کسی طریقے سے یہ نہیں روک سکتا. اس وقت پھر یہ بیٹھ گئے، انہوں نے سر جوڑا اور ساری باتیں کی جتنی دیکھ رہے تھے، جتنی سمجھ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم مسلمانوں کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے جب تک
ہم دونوں مل کے کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آپ زیادہ کوئی اقبال نے کہا ان سے، آپ نے پڑھا ہوگا اقبال کے بارے میں جب قائد اعظم بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اقبال جو ہے نا، میں اقبال کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. کیا بات. اور یہی بات جب اقبال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میں قائد اعظم کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. یہ دیکھیں نا دونوں کے اندر ہم آہنگی کتنی تھی. بالکل ایسے ہی. یہ ہم آہنگی تھی تو پاکستان بننے شروع ہوا اور آخر بن کے رہا. اور یہ ٹرسٹ لیول بھی تھا ایک دوسرے کا. ہاں وہی. اور یہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ یقین کتنا ضروری ہوتا ہے. یقین ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. جی. سر تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، اقبال جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ مشکل، پڑھنا مشکل، سمجھنا مشکل، محنت کرنی پڑتی ہے ان کو سمجھنے کے لیے، آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ سرا کیا ہے اقبال کو سمجھنے پڑھنے کے لیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انہی کی کتابوں سے شروع کریں گے ہم. جو ان کی پہلی کتاب ہے وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، وہ عام لوگوں کے لیے ہے، وہ پڑھیں گے تو پھر ان کی دوسری کتاب کی طرف ہم بڑھیں گے. یعنی پڑھنے کی ترتیب وہی رکھنی ہے جو اقبال کے لکھنے کی ترتیب ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ بات ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ مختلف ہم ادیب بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا. کچھ ایسے ادیب بھی آئے، ایسے لکھاری بھی ہمارے پاس آئے سر، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے مجموعے تحریر کیے جو کہ اگر آپ کو اقبال کی کتابیں نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھ سکتے، مشکل لگتا ہے، تو آپ ایک یہ کتاب پڑھ لیں گے تو گویا کہ آپ نے اقبال کی کئی کتابوں کو سمجھ لیا. یہ ممکن ہوتا ہے سر؟ ایسا ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بتدریج ہے ان کا جو پیغام ہے نا، وہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فطرت کے مناظر لکھے ہیں سارے. آپ اس میں دیکھیں بانگ درا میں سارے فطرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، لیکن فطرت کے مناظر بھی اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر بھی مقاصد ہیں، مقصدیت ہے ان کے اندر بھی. ایسے نہیں کہ جی یہ فطرت کا ایک صبح کا منظر ہے، یہ فلاں ہے، یہ بات نہیں ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر ان کے ہاں آپ کو مقصدیت نظر آئے گی. تو وہ مقصدیت کو اگر آپ سمجھ کے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. آپ کو آج کے دور میں اقبال کا نوجوان نظر آتا ہے؟ اقبال کا نوجوان اس وقت مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ ایسے ایلیمنٹ، کچھ ایسے عوامل آ گئے ہیں جو کہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں. تو ان کا پہلے سد باب ہو، پھر ان کو اقبال کی طرف لے کے جائے گا. سر ایک چیز جو آپ نے کہا کہ کچھ ایسے عوامل آ گئے ہیں، ان عوامل میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، تحریک انصاف نے نوجوانوں کا ایک اجتماع کیا، بہت سارے نوجوانوں کو سڑکوں پہ لائے. اب ہم دینی حوالے سے بھی کئی بار اس پہ بات کرتے ہیں، اقبال کے نوجوان کی بات ہو رہی ہے، تو دوبارہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ان نوجوانوں کی سوچیں جو ابھی ڈائریکشن چاہتی ہیں. نوجوانوں سیج میں ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. کوئی بندہ آ کے یہ کلیم کرے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں، اس کے بعد ان کو کسی ڈائریکشن لیس راستے پہ لگا دے، اور اس کے بعد وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہے ہوں، احتجاج کی وجہ ان کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ لوگوں کی املاک چلا رہے ہوں، وہ خواتین کی بسز اگر جا رہی ہیں تو ان بسز پہ حملہ کر دیں، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہوں. کیا نوجوانوں کو ان ڈائریکشنز پہ ڈال دینا، ان کے لیے اقبال نے کیا کہا تھا، اور جب نوجوان اس طرح گمراہی کے راستے پر چلنے لگ جائیں تو ان کے لیے اقبال نے کیا سوچا؟ یہی المیہ ہے اصل میں، ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھنا، یہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جو باہر سے آ کے جو آدمی یا کوئی ایلیمنٹ جو ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں ان بچوں کو ہم اپنی طرف سے بھی کچھ رہنمائی دیں. ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو ٹیچر ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، وہ ان کو اس راستے سے تھوڑا سا پیچھے رکھیں، ان کو عذر نہ جانے دیں. تو یہ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے استادوں کی بھی اور والدین کی بھی. اور لیکن یہ بہت شدت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا بچوں کے معاملے میں بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے. سر دیکھیں یہ چیز تو ہمیں کامن دکھتی ہے نا، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان جس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، جس کی سوچ ابھی کچی ہے، اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور وہ عوامل گمراہ کر رہے ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جو انفلوئنشل سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنا پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ نوجوانوں کی ٹینشن گریب کر رہی ہے کسی نہ کسی بہانے سے. لیکن اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو
اس میں ڈال دیں مصیبت میں، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیں، تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا. لیکن ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس مطلب ہے کہ دور میں، ان سب کی رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے. ہمیں بار بار ان کے پیچھے پڑنا ہے، ہمیں بار بار انہیں بتانا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے نا سارا پیغام وہ ہے اقبال کے پاس، آپ کا پیغام ہے قائد اعظم کے پاس، آپ کا پیغام آپ کے جو بڑے تھے ان کے پاس ہے. اس سے تھوڑا سا سبق لیں، ان کے پیچھے نہ جائیں، ان سے صرف وہ چیز لیں جو فائدہ مند ہے، جو اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ ہماری ترقی کے لیے بہتر ہو. بالکل، یہ بات اور بڑی ہمارا اہم ہے. جو دین ہے نا، ہمارے دین کی طرف تھوڑا دین کی طرف راغب ہوں اور توجہ اس طریقے سے اپنے اوپر دیں یا معاشرے پر کہ آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے. سر وہ دور ایسا کہ اس وقت بھی if I'm not wrong تو یہی رائے تھی اور یہی کہا گیا کہ پہلے اپنے آپ کو ایٹ پار کرو پھر سیاست میں آ کے حصہ لینا. تو کیا یہ آج بھی ریلیونٹ ہے آج کے نوجوان کے لیے جو سیاست میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ لیکن بالکل ریلیونٹ ہے. پہلے قائد اعظم نے، اقبال نے یہی میسج دیا ہے کہ تعلیم ضروری ہے. تعلیم آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تعلیم تو ان کی تھوڑی سی ہے، کوئی مطلب ہے کہ میٹرک پاس کر گیا، کوئی ایف اے کر گیا، لیکن وہ بڑے بڑے نام لے کے بڑے بڑے مسائل مطلب پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو یہ بتانا ہے کہ بھئی پہلا کام تمہارا تعلیم ہے. تعلیم جب مکمل ہو جائے گی تو پھر بڑے راستے ہیں، آپ کسی بھی راستے کا انتخاب صحیح طریقے سے کر سکیں گے، پھر تو آپ اس طرف چلیں بعد میں. اور یہ اس وقت لیڈرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اس کا ادراک ہو کہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر نوجوانوں کو ڈائریکشن لیس رکھا. اصل میں یہی مسئلہ ہے نا. وہ کچھ لوگ تو جان بوجھ کے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور ان کے مقاصد بڑے گھناؤنے ہیں، بڑے مطلب ہے کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ہمارے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معذرت سر، براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں GHQ، جہاں آرمی چیف کے کمان